اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ اعراف کا ترجمہ تلاوت کر رہے ہیں اور آیت نمبر 100 سے اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا رہنمائی نہیں ملی ان لوگوں کو جو وارث بنتے ہیں زمین میں بعد ان کے جو پہلے آباد تھے؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو پہلے آباد تھے ان کے بعد ہم انہی میں سے جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کو پھر وارث بناتے ہیں۔ یعنی پہلے چلے جاتے ہیں، یہاں سے مر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، پھر دوسرے لوگ وہاں آ کر آباد ہو جاتے ہیں۔ یہ وراثت پھر ایسے چل رہی ہوتی ہے۔ اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں جو مر جاتا ہے وہ یہاں سے گیا، چاہے پیر ہو، پیغمبر ہو، کوئی بھی ہو، اس کو اس دنیا سے رشتہ کٹ ہو جاتا ہے۔ وارث پھر دوسرا آئے گا، پھر وہ آ کے سمجھائے گا ان لوگوں کو۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی وارث نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ زندہ و جاوید ہستی ہے، وہ ایک ہستی ہے جو زندہ ہے، قائم ہے، جس کو کوئی موت نہیں ہے، تو سب کی وارث پھر وہی ہے۔ لیکن جو لوگ مر جاتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، ان کا رشتہ یہاں سے کٹ ہو جاتا ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں جو جس طرح پیر پیغمبروں کے لیے بولا جا رہا ہے کہ بھائی یہ ان کے واسطے یا ان کے طریقے ان کے سے چل رہا ہے، یہ نہیں چل رہا ان کا۔ وہ نہ کہیں آتے ہیں نہ کہیں جاتے ہیں، ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ آگے اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں، اگر ہم چاہیں تو مصیبت میں مبتلا کر سکتے ہیں ان کو بھی ان کے گناہوں کے بدلے میں، لیکن مہر لگا دیتے ہیں ہم ان کے دلوں پر، لہٰذا وہ کچھ نہیں سنتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کن لوگوں کو ہم مصیبت میں داخل کر سکتے ہیں ان کے گناہوں کے بدلے میں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو پھر وہ مصیبت میں مبتلا نہیں کرتا، دنیاوی مصیبتوں سے نجات دے دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ ہم اگر چاہیں تو ان کو مصیبت میں بھی مبتلا کر سکتے ہیں ان گناہوں کے بدلے میں جو یہ گناہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کے بدلے ان کو مصیبت میں مبتلا نہیں کرتے، لیکن ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے کہ وہ اپنی بات پر اٹکے رہتے ہیں۔ شیطان جو ان کے پیچھے لگا ہوتا ہے وہ ان کو چپٹا رہتا ہے۔ شیطان جو وسوسات اندر ڈال رہا ہوتا ہے وہ ان خیالات کو پختہ کر لیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو توفیق ہی نہیں دیتا کہ وہ راست پہ آ جائے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آیت نمبر 101 میں، یہ ہیں وہ بستیاں کہ سنا رہے ہیں ہم تم کو ان کی خبریں، اور صورتحال یہ ہے کہ آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر، سو نہ ہوئے وہ ایمان لانے والے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے آپ کو حالات بتائے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ قوم نوح کا آپ کو احوال دیا ہے، قوم عاد کا دیا ہے، قوم سمود کا دیا ہے، یا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا دیا ہے، یا قوم مدین کا دیا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا، یہ جو یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو فرعون والا جو ہے وہ احوال دیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے آپ کو احوال سنائے ہیں، یہ صورتحال ان لوگوں کی ہے جن کے پاس ہم نے رسول بھیجے تھے، لیکن انہوں نے ایمان نہیں لایا رسولوں پر۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس وجہ سے کہ وہ جھٹلا چکے تھے پہلے۔ یعنی انہوں نے کیوں ایمان نہیں لایا؟ کہ وہ جھٹلا چکے تھے، ابھی اپنے بات پر وہ پختہ رہے، ان کو پتہ تھا کہ یہ رسول ہیں، یہ جو بات کر رہے ہیں ٹھیک کریں، لیکن ان کے جو آگے اپنی انا جو ہوتی ہے، جو ابلیس میں بھی آ گئی تھی حضرت آدم علیہ السلام کے سجدے کے وقت کہ میں کیوں، یہ عنایت جو ہوتی ہے یہ ان کو آگے آڑے آ رہی تھی کہ اس کی وجہ سے ہم جو نا وہ نہیں قبول کریں گے، ان کی بات ہم نے نہیں ماننی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس طرح اللہ مہر کر دیتا ہے دلوں پر منکرین حق کو۔
یعنی جو حق کو نہیں مان رہا ہوتا ہے، پھر اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگاتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے مہر لگانے کا بھی ایک طریقہ ہے، جب وہ عنایت میں داخل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر مہر لگا دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ اس میں بھی دیکھیں کہ پہلا کام جو ہے وہ انسان خود کر رہا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے انسان کو دوزخ بھی ملنی ہے، اسی وجہ سے انسان کو جنت بھی ملنی ہے، کیونکہ اس کا کام اپنا ہوتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور پایا ہم نے ان میں سے اکثر کو کہ وہ عہد کو ٹھکراتے تھے اور اکثر فاسق تھے، دغاباز تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اکثر لوگوں نے جو وعدے کیے ہوتے تھے وہ اس کا پاس نہیں رکھتے تھے، ان کو نبھاتے نہیں تھے۔ جس طرح دیکھیں اگر ہم مسلمانی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن کلمے کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکام بھی ماننے، تو کتنے مسلمان لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو مان رہے ہیں، بس یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار اللہ معاف کرے گا، یہ بھی کر رہا ہوں اللہ معاف کرے گا، یہ بھی کر رہا ہوں اللہ معاف کرے گا، بس یہی رٹ لگائی ہوتی ہے۔ تجارت والا دیکھو جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، دھوکے پہ دھوکا دے رہا ہوتا ہے، رشوت عام ہے، ایک دوسرے کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کی ملکیتیں ہڑپ کی جا رہی ہیں، کسی کا کسی کو احساس نہیں ہوتا، نام کے مسلمان ہیں، اور پھر منہ سے یہی نکلتا ہے کہ یار اللہ معاف کرے گا، نبی ہے نا چھڑا لے گا۔ پھر احادیث وہ جو گھڑی ہوئی احادیثیں ہوتی ہیں چند وہ سنائی جا رہی ہوتی ہیں، کیونکہ لوگوں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ساتھ ایسا کیا ہے کہ بچے بچے کے زبان پہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھڑی ہوئی احادیث جو لوگوں نے بعد میں پیش کی ہیں وہ رٹی ہوئی ہیں، تو وہ پھر ہر بندہ سنا رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اکثر جو ہے وہ لوگ ہیں کہ وہ عہد کو نہیں نبھا رہے ہوتے ہیں اور دغا باز ہیں، دلوں میں فسق رکھا ہوتا ہے ان لوگوں نے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر بھیجا ہم نے ان کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون کے پاس، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جب احوال سنائے پھر بتا رہے ہیں کہ ہم نے فرعون کے پاس موسیٰ کو بھیجا تھا اور اس کے سرداروں کے، مگر انہوں نے ناانصافی کی ان نشانیوں کے ساتھ۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فرعون اور ان کے سرداروں نے بھی جو ہم نے ان کو نشانیاں دی موسیٰ کو، ان نشانیوں کے ساتھ انہوں نے ناانصافی کی، نہیں مانا ان کو۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجہ سے وہ جو ظاہری معجزہ، جس طرح حضرت موسیٰ کو لاٹھی دی گئی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو بہت آتا ہے قرآن پاک میں بھی کہ تو معجزات عطا کیے گئے تھے، بلکہ روح القدس یعنی جبرائیل کی اس کو خاص تائید حاصل تھی جس کے ذریعے سے وہ مردوں کو زندہ کر لیتے تھے۔ یہ بڑے معجزات دیے تھے، لیکن وہ بھی ان لوگوں کو منوانے کے لیے جو پہلے اہل کتاب ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگ تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ پھر یہی بتا رہے ہیں کہ ہم مہر کس طرح کرتے ہیں، کیونکہ وہ نہیں مان رہے ہوتے اور اکڑ جاتے ہیں اپنی بات پہ، پھر اللہ تعالیٰ ان پر مہر کر دیتا ہے۔ یہ مہر پھر اسی طرح لگ جاتی ہے۔ انسان کو اکڑنا نہیں چاہیے، حق بات نظر آئے فوراً سر خم ہو کہ واقعتاً یہ بات ہے۔ جب قرآن جس بات کی تائید کر رہا ہے پھر مسلمان ہو کے بندہ اس کا انکار کر دے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بس دیکھو کہ کیا ہوا انجام فساد مچانے والوں کا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے فرعون کے ساتھ کیا طریقہ اختیار کیا، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے فساد مچانے والوں کا، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مان رہا ہوتا ہے، ان کے ساتھ ہم نے پھر کیا طریقہ اختیار کیا تھا۔ اور فرمایا موسیٰ نے اے فرعون بے شک میں بھیجا ہوا ہوں کائنات کے مالک کی طرف سے،
اور میرا حق یہ ہے کہ نہ کہوں اللہ کے بارے میں کوئی بات مگر وہ جو حق ہو. لایا ہوں تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے کھلی نشانیاں، سو بھیج دو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ نے فرعون کو کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں تمہارے پاس، کائنات کے مالک کی طرف سے ایک رسول بن کر، پیغام لے کر. رسول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیغام لانے والا. پیغام لے کر تیرے پاس پہنچا ہوں اور میرا حق ہے یہ. یعنی مجھے یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کرنی ہے، میں وہ بات کروں گا جو اللہ کے بارے میں حق ہوگی. رسول جھوٹی بات کہہ ہی نہیں سکتا. رسول کوئی عام مولیوں کی طرح نہیں ہوتا کہ جو منہ میں آئے بکتا رہے. رسول ہمیشہ سچ بات کہتا ہے، وہ بات کہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں حق ہوتی ہے. تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ اے فرعون، میں وہ بات کروں گا اللہ کے بارے میں جو حق ہوگی، اور تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نشانیاں لے کر آیا ہوں. اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک نشانیاں معجزات دیے تھے. اور آپ یہ کام کریں کہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو، چھوڑ دو ان کو. کیونکہ بنی اسرائیل جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھی اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی سے نکلی ہوئی تھی، جس کو فرعون نے اپنا غلام بنایا ہوا تھا. میں نے بتایا نا، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں. یہ وقتی جو نوکر ہوتا ہے یہ کوئی اور چیز ہے. جس طرح گورنمنٹ کا اگر کوئی سرونٹ ہے، وہ ہمارے مذہب پر لاگو نہیں ہوتا، ہمارے عقائد پر کو کنٹرول نہیں کرتا. ہمارے عقائد ہمارے اپنے ہوتے ہیں. یہ جس طرح بندے سنی شیعہ بنے ہوتے ہیں، یہ عقائد ہوتے ہیں. ان عقائد کو ہم نے سنی شیعہ یہودی عیسائی اس طریقے سے نہیں دیکھنے، وہابی سے اس سے نہیں دیکھنے، وہ مسلمانی سے دیکھنے ہیں. اور آپ کو پتا چل جائے گا آگے چل کے بھی کہ حضرت موسیٰ نے خود کو کیا شو کروایا ہے. تو لہٰذا میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جو بھی نبی ہوتا ہے اس کے ماننے والے سارے مسلمان ہیں، اور نبی خود بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی اگر دعا آپ دیکھیں گے جب سورہ یوسف میں، تو وہ یہی کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے مسلمانوں میں مار. تو وہ سارے نبی انبیاء سب مسلمان ہیں، اور جنت میں وہی مسلمانی والا حساب کتاب رہے گا. تو لہٰذا ناظرین، ہم یہ ویڈیو آیت نمبر 105 پر کنکلوڈ کر رہے ہیں. آگے سورہ اعراف میں آیت نمبر 106 سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے. جزاک اللہ.